السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ان اسلامک پرسپیکٹیو کے سیکنڈ لیکچر میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ پارٹ ون جو ہم نے دیکھا تھا اس میں ہم نے ہماری شخصیت میں ایکسٹرنل فیچرز اور انٹرنل کوالٹیز کو قرآن اور حدیث کے ذریعے کیسے سنوارا جائے یہ جانا تھا۔ آج کے لیکچر میں ہم 10 امپورٹنٹ فیکٹرز یا کوالٹیز کو سمجھیں گے جو ایک ڈیولپ پرسنالٹی کو ڈیفائن کرتی ہیں۔ تو چلیے پارٹ 2 کو ہم شروع کریں گے۔ یہ جو میں کہہ رہی تھی کہ 10 امپورٹنٹ فیکٹرز یا کوالٹیز جو ایک ڈیولپ پرسنالٹی کو ڈیفائن کریں گے، اس میں سب سے پہلے ہے پیشنس، صبر۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے روکنا، ٹو اسٹاپ یور سیلف فرام نیگیٹو ریئیکشنز ایٹ تھنگس یو ڈس لائک۔ آپ کو پسند نہیں ہے وہ چیز اور جو ہے وہ آپ روک رہے اپنے آپ کو، یا کہہ لیں برداشت کرنا، اور جب وہ مشکل حالات سے آپ گزر رہے ہیں تو زبان پر حرف شکایت نہ لانا۔ یہ ہوا صبر کا میننگ۔ یہ 10 کوالٹیز جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں، یہ اگر ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا ہوں گی۔ مسئلے مسائل تو آتے رہیں گے، لیکن ان 10 کوالٹیز کو اپنانے سے ایسا ہوگا نا کہ سب چیز پھر ہم کو آسان لگے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم جو صبر کی بات کر رہے تھے، ابن القیم فرماتے ہیں کہ صبر جو ہے 3 قسموں کا ہوتا ہے۔ یوزولی ہم جو سمجھتے ہیں صبر کو، وہ یہ ہے کہ تکلیف آنے پر صبر کرنا چاہیے۔ یہ تکلیف کوئی پریشانی کی صورت میں ہو سکتی ہے یا کسی کے ہمارے گھر میں انتقال کی صورت میں ہو سکتی ہے، تو ہم صرف اسی کو سمجھتے ہیں کہ صبر۔ لیکن وہ 3 قسموں کو یہاں پر بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے پیشنس ٹو فلفل دی اوبلیگیشنز اینڈ ٹو ڈو رائچس ایکٹس، یعنی نیکی کے راستے پر چلنے کے لیے صبر کرنا۔ جیسے نماز، صبح کا وقت ہے، شاید سردی کے موسم میں اٹھنے دل نہیں کر رہا، لیکن تب بھی صبر کے ساتھ اٹھنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے روزے کی بات لے لیں آپ، تو یہ جو بھی نیکی والے کام ہوتے ہیں اس میں بھی بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے دوسری ٹائپ جو انہوں نے بیان کی ہے وہ ہے برائیوں سے بچنے کے لیے صبر کرنا۔ اب دیکھیں کہ اب بہت سارے بری جو ہیں وہ گناہ والے کام جو ہوتے ہیں اس کو کرتے وقت، جیسے کہ اگر لڑکیاں ہیں اور یہ کالج جا رہی ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ بے پردگی عام ہے، فحاشی عام ہے، لیکن وہ صبر کریں اور اپنے آپ کو ساتر لباس میں رکھیں، یہ سوچ کر کے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہوگا۔ تو یہ دوسرے ٹائپ کا صبر ہوا۔ تو اسی طرح کے باقی ساری برائیوں سے رکنے کے لیے جو انسان پیشنس کا مظاہرہ کرتا ہے، صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ اس دوسری ٹائپ میں آتا ہے۔ اور تیسرا والا جو صبر ہوتا ہے وہ ہے پیشنس ڈیورنگ ٹائمس آف ہارڈ شپ وداؤٹ کمپلینٹس۔ آپ کسی بھی قسم کی شکایت اپنی زبان پر نہ لاتے ہوئے، آپ کے ساتھ میں مسئلہ ہے، آپ کے ساتھ میں مشکلات ہیں، تو اس وقت صبر سے کام لیں۔ یہ تیسری ٹائپ ہوئی صبر کی۔
صبر کے سلسلے میں ایک آیت ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 186 ہے، کہ اللہ آپ کو آزمائے گا، اور اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں آپ کو تو آزمایا جائے گا مالوں سے اور جانوں سے، یعنی شاید مال کی کمی یا مال میں زیادتی کر کے اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ آپ برابر سے اس جو مال جو رزق اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کو ضرورت مندوں کو دے رہے ہیں یا نہیں، یا جانوں سے آزمائے گا۔ لیکن آپ صبر کریں اور اللہ سے ڈریں گے تو یہ آپ کے لیے بڑی ہمت کا کام ہے۔ تو یعنی جب اللہ کی آزمائش آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آزمایا جائے گا، پھر کہہ رہے ہیں ان آزمائش کے اوقات میں آپ نے صبر کرنا ہے اور ساتھ میں تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ سے ڈر کے زندگی گزاریں گے اگر آپ، تو آپ کے لیے یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ تو اس ایک آیت میں ایک تو اللہ نے یہ بتایا کہ آزمایا جائے گا، اور پھر دوسری چیز جو بتائی گئی وہ ہے صبر، اور تیسری چیز کہ آزمائش کے وقت جب آپ صبر کریں گے تو یہ بڑا ہمت والا کام ہوگا ہمارے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 میں فرماتے ہیں کہ پریشانی آنے پر ایمان والوں نے کیا کرنا ہے؟ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ پھر یہ کہتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کو اینڈ کرتے ہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یعنی معلوم یہ ہوا اس آیت سے کہ اگر پریشانی ہے تو سب سے پہلی چیز صبر کرنے کے لیے کہا گیا، دوسرا نماز کے ذریعے اللہ کی مدد۔ تو پریشانی ہے فوراً اٹھیں، وضو بنائیں اور نماز پڑھ لیں، اللہ سے مدد مانگیں، صبر کے ساتھ اس پریشانی سے گزریں، انشاءاللہ اللہ ضرور اس کا سلوشن آپ کو دے گا۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الزمر کے آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ تو اگر پریشانیاں ہیں صبر کیجئے، اور اللہ سے جو ہے وہ اس بے حساب اجر کو پانے کے لیے پھر تیار رہیں انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر یا کوالٹی جو ہم نے اپنانی ہے ہماری زندگی میں، وہ ہے شکر، یعنی کنٹینمنٹ، تقدیر پر یقین رکھتے ہوئے اللہ نے جو دیا ہے اس پر شکر ادا کرنا۔ تو اگر آپ کی ڈیسٹنی، آپ کے قدر میں جو لکھا ہے وہ آپ تک پہنچ کر رہے گا، یہ اگر یقین ہے آپ کو، ہے نا، ایمان کے جز میں سے یہ ایک آتا ہے، تو اس پر یقین رکھیں اور اللہ نے جو دیا ہے اس پر شکر ادا کرتے رہیں۔ شکر کا مطلب ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ تھینکفلنس، گریٹفلنس، گریٹیٹیوڈ، ایکنالجمنٹ یا پریز، تعریف کرنا، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ جو دیا ہے بس تو نے دیا ہے۔ یہ دنیا میں تو مسافر کی طرح رہو، یہ حدیث میں ہم کو ملتا ہے، لیکن ہم شکر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور لالچ اسے ناشکرا بنا دیتی ہے۔ شیطان نے اللہ سے کہا تھا میں تیرے بندوں کو ناشکرا بناؤں گا، تو کیا ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر ناشکرے بنیں گے یا شکر گزار بنیں گے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو تم پر عذاب آئے گا۔ تو اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ شکر کرنے پر اگر اللہ اور دینے والا ہے ہم کو، تو ضرور ہم شکر کرنے پر دھیان دیں، ہم اللہ کے ناشکرے نہ بنیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک آدھ کوئی چیز کی کمی ہو جاتی ہے تو ہم فوراً ناشکرے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہاں اپنے آپ کو روکنا اور ناشکرے پن سے، اور اللہ تعالیٰ نے دوسری اور جو نعمتیں ہم کو دی ہیں
ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ اس آیت کے حساب سے پھر کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کرے گا. اللہ بچائے ہم کو اس صورت سے کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ ہم پر نازل ہو. ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ ہر کام میں خیر ہے اس کے. اگر خوش ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو خوشی عطا کرتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر کا معاملہ ہے. اور تکلیف آنے پر صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں یا تو خوشیاں ہوتی ہیں یا تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک صورت چل رہی ہوتی ہے. تو اگر خوشیاں ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس میں بھی ثواب ملے گا. اگر آپ پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، تو اس میں بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اس حدیث کے حساب سے ہم کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ بھی اس کے لیے خیر ہی ہے. جبکہ ایک جگہ آتا ہے کہ اگر پریشانی آتی ہے اور اس وقت وہ بندہ صبر کرتا ہے تو صبر کا بدلہ جنت ہے. بڑھتے ہیں ہم تیسری کوالٹی جو ہم نے اپنانی ہے اس کی طرف، اور یہ ہے پرابلم سالونگ سکل، مسئلے کا حل ڈھونڈنا. یہ سکل کیسے ہم میں جاگے، اس کے لیے ہم کو بہت ساری قرآنی آیات اور احادیث ملتی ہیں کہ جس سے ہم یہ پرابلم سالونگ ایٹیٹیوڈ اپنے اندر لا سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ پرابلم کیا ہوتا ہے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ، یعنی کوئی بات جو ہم ہماری زندگی سے ہٹانا چاہ رہے ہیں، وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، تو ہم کیسے اس کو اوور کم کریں، یہ ہم سوچنے لگ جاتے ہیں اور یہ پھر ہمارا پرابلم بن جاتا ہے، مسئلہ بن جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کوئی بھی مصیبت اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آتی. جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کی رہنمائی ضرور کرتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی مشکل آ رہی ہے، تو یہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہم تک نہیں پہنچی ہے. وہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کر کے یہ کہا کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے. دھیان دیں، یہاں پر مشکل کے بعد نہیں کہا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اس طرح سے اللہ نے کہا ہے. تو یقین رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کہ یہ مشکل آئی ہے تو اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعد بھی نہیں، اللہ اس کے ساتھ میرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اگر میں اللہ پر ایمان رکھتی ہوں تو اللہ کی طرف سے میرے لیے رہنمائی ضرور آئے گی. اچھا، مشکل اگر آتی ہے تو اس میں ہم زیادہ پریشان اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے ہمارا سارا فوکس پرابلم پہ رکھے ہوتے ہیں، سلوشن پہ نہیں. تو فوکس آن سلوشن ناٹ دی پرابلم، مسئلے کی بجائے اس کے حل کی طرف توجہ ہونا ضروری ہے. ہاں شاید کچھ رکاوٹیں بہت تناؤ بھری بھی ہوتی ہیں اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انہیں اوائڈ بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ کا ایٹیٹیوڈ ڈائریکٹلی اثر انداز ہوتا ہے آپ کی قابلیت پر کہ مسئلے کو حل آپ کیسے کر سکتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے ہمیں ایک ڈیولپ برین دیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے ہمیں، یعنی بیسٹ کریچرز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اپنی مینٹل کیپیسٹی کو صحیح استعمال کرنا ہے ہم نے. اگر آپ کو یاد آ رہا ہوگا پارٹ 1 میں ہم نے کاکروچ والی سٹوری دیکھی تھی. ہم نے دیکھا تھا کہ دونوں لیڈیز ایک کاکروچ کی وجہ سے کتنی زیادہ پریشان ہوئی، لیکن ویٹر جو تھا وہ پریشان نہیں ہوا کیونکہ ویٹر نے مسئلہ یعنی کہ کاکروچ ہے نا، ان لیڈیز کے لیے وہ مسئلہ تھا، تو اس کاکروچ پر اس ویٹر نے
دھیان نہیں دیا، بلکہ اس کا سارا فوکس اس بات پر تھا کہ اس کاکروچ کو یہاں سے کیسے ہٹایا جائے تاکہ وہاں جو بہت سارا شور گل مچا ہے اس کو ختم کیا جا سکے. تو اس کے اس سلوشن پہ فوکس کرنے سے کیا ہوا کہ اس نے بس اس کاکروچ کو اٹھایا، تھوڑی دیر تک اس کاکروچ کو سیٹل ہونے دیا، پھر کاکروچ کو اٹھایا اور لے جا کر کے ریسٹورنٹ کے باہر چھوڑ کر کے آ گیا. ان لیڈی یہ کس وجہ سے ہوا تھا کہ اس نے اتنی آسانی سے اس پرابلم کو ڈیل کیا جو کہ ان لیڈیز کے لیے جس طرح سے وہ لوگ چلا پکار کر رہی تھی لیڈیز کے لیے وہ پرابلم بڑا تھا. تو پھر ایسے کیسے ہوا کہ اس ویٹر کے لیے وہ پرابلم اتنا بڑا نہیں تھا؟ یہ اس وجہ سے کہ ان لیڈیز نے اپنے سب کانشیس مائنڈ میں کیا بٹھا رکھا تھا کہ کاکروچ از اے پرابلم. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو کاکروچ بالکل چھوٹا سا، کچھ انچز، ہارڈلی 2-3 انچز، اور وہ لیڈیز جو ہے مور دین 5 فٹ. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا بٹھایا تھا؟ کاکروچ از اے پرابلم اپنے سب کانشیس مائنڈ میں. اس لیے کاکروچ کے آتے ہی، ان کے اوپر بیٹھتے ہی انہوں نے وہ، کیونکہ ان کے لیے وہ پرابلم تھا، انہوں نے شورگل مچانا، ڈرنا شروع کیا. جبکہ ویٹر نے اپنے سب کانشیس مائنڈ میں کیا بٹھایا تھا؟ کاکروچ از ناٹ اے پرابلم. تو اس ایگزامپل سے ہم نے یہ سیکھا کہ اپنے سب کانشیس مائنڈ میں جو ہم فیڈ کر رہے ہیں وہ بہت سوچ سمجھ کر فیڈ کریں گے. پرابلم بڑا بنا کر اندر ہمارے دماغ میں نہیں ڈالیں گے. ہمارا جو پاورفل برین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے اس کا استعمال کریں گے. So if you use your powerful brain to solve problems, then your life will be very easy. بہت آسانی ہو جائے گی آپ کی زندگی میں، کیونکہ پریشانیاں آتی جاتی رہیں گی، یہ آپ یاد رکھیں. یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ مومن کو جو پریشانی، بیماری، غم، مسائل، دکھ، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی چھپتا ہے تو اس سے جو تھوڑا سا درد ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو جن پریشانیوں کو لے کر کے ہم تناؤ میں چلے جا رہے ہیں، جن بیماریوں کی وجہ سے ہم دکھوں میں مبتلا ہیں، ان کو اگر پازیٹیولی ہم دیکھیں گے تو وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں میرے گناہ معاف فرما رہا ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہم کو ملتی ہے صحیح بخاری میں کہ جس طرح درختوں کے پتے جھڑتے ہیں اسی طرح مومن کے گناہ جھڑتے ہیں جب وہ بیمار ہوتا ہے. تو یہاں بخار کی مثال دی ہوئی ہے. تو جن بیماریوں اور پریشانیوں کو ہم مسئلہ سمجھتے ہیں، ان دونوں حدیثوں سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دراصل آخرت کے اعتبار سے ہمارے لیے فائدہ مند ہیں. ایک چیز ہم نے یہاں سمجھنی ہوگی، اگر ایک مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے حل پہ کنسنٹریٹ کریں اور انشاءاللہ تعالی سب کچھ آسان. جتنا ممکن ہو کوشش کریں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ مسئلہ حل نہیں کیا جا سکتا تب پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اپنی طرف سے کوشش کر لیں اور اب بس معاملہ آپ اللہ پر چھوڑ دیں. کوشش روکنا نہیں ہے، ہم نے کوشش جاری رکھنا ہے ہم نے، اور پھر اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ، اس معاملے کو اللہ کے حوالے چھوڑ دینا ہے. اگر کام آپ کی مرضی سے ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر آپ کی مرضی سے نہ ہو تو پریشان ہو کر بیٹھنے کی بجائے یا اس کو مسئلہ بنانے کی بجائے یہ سوچیں کہ اب کام میری مرضی سے نہیں ہو رہا ہے، مطلب اللہ کی مرضی سے ہوگا، یعنی زیادہ بہتر ہوگا اور افضل ہوگا. چوتھی جو کوالٹی ہم کو ہماری پرسنالٹی میں لانی ہوگی
بہت امپورٹنٹ ہے یہ، اور وہ ہے پازیٹیو تھنکنگ، یعنی مثبت سوچ. مسئلے کو نظر انداز کرنا، اگنور کرنا، یہ پازیٹیو تھنکنگ نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھ رکھنا کہ اللہ میرے لیے اس مسئلے سے نکلنے کی راہ ضرور بتائے گا اگر میں کوشش کروں گی. اسی طرح پازیٹیو تھنکنگ یہ بھی نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں یا یہ چاہیں کہ ہر بار ہمارے ساتھ بہتر معاملات ہوں گے، بلکہ یہ ہمارے ساتھ ہونے پر اچھے اور برے معاملے کو یہ مان کر قبول کرنا کہ اللہ نے چاہا اس لیے یہ ہوا. کوئی بھی اچھا معاملہ ہو رہا ہو یا برا معاملہ ہو رہا ہو، تو یہ جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ یہ سوچ کر کے قبول کرنا کہ اللہ نے چاہا اس لیے میرے ساتھ ہوا. یہ اسے کہتے ہیں پازیٹیو تھنکنگ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. یعنی اس سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بندے کے گمان کے مطابق، اچھا گمان رکھو گے تو اچھا ہی کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اگر اچھا گمان نہیں رکھیں گے تو پھر اچھا نہیں ہوگا. اس لیے یاد رکھنا ہے کہ ہمیشہ اللہ سے حسن ظن رکھنا ہے کہ ہمارے پرابلمس ضرور سالو ہوں گے. اگر آپ نے پہلے ہی اپنے دماغ میں یہ بٹھا لیا ہے کہ میرا کوئی بھی پرابلم تو جلدی حل ہوتا ہی نہیں ہے، اب دیکھو میں فارم بھرنے جا رہی ہوں یہ فلاں کوئی بھی چیز کا، کالج کا یا جو بھی، میرا تو ایک بار میں کبھی نہیں ہوتا، آج تو ہوگا ہی نہیں. تو پہلے ہی آپ نے اللہ سے کیا گمان رکھا تھا کہ آج تو ہوگا ہی نہیں، تو پھر اللہ نہیں کروائے گا وہ کام آپ کا. بسم اللہ بولیں، دعا کر کے نکلیں، اللہ سے حسن ظن رکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھے ایکسپیکٹیشنز رکھنا ہے وہ آپ کے ضرور کام آئے گا اور آپ کا ہر کام سنور جائے گا. مثبت سوچ رکھتے ہوئے، یعنی پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہوئے اللہ سے امید رکھنا ہے ہم نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سورہ یوسف میں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. وہیں نا امیدی کو کفر بتا رہے. یاد رکھیے کہ نیگیٹو تھنکنگ جو ہے اس سے ڈپریشن ہوگا، یہ منفی سوچ آپ کو پست کر سکتی ہے، لیکن پازیٹیو تھنکنگ سے سبھی معاملات بہتر ہوں گے. سو تھنک پازیٹیو اینڈ پازیٹیو تھنگس ول ہیپن ٹو یو انشاءاللہ. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمارے پاسٹ کو یعنی ماضی کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ماضی کی یاد ہم کو غمگین بنا دیتی ہے، یا کچھ لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ مستقبل کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ مستقبل کی سوچ جو ہوتی ہے یہ انزائٹی میں مبتلا کرتی ہے، جبکہ ماضی کی یاد ہم کو ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے. تو ماضی اور مستقبل میں جمپ کرنا چھوڑیں اور آپ دھیان دیں آپ کے پریزنٹ پر، حال پر دھیان دیں، کیونکہ آپ پلٹ کر کے ماضی کو بدل نہیں سکتے. ہم میں سے کوئی کر سکتا ہے یہ؟ پاسٹ میں جا کر اپنے پاسٹ کو چینج کر سکتا ہے کیا؟ ہمارے ساتھ میں اگر کچھ برا ہوا تھا تو ہم پھر سے ماضی میں جا کر کے وہ جو برا ہوا تھا اس کو اچھا کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے یہ. تو ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ہمت نہ ہارو، نا امید نہ ہو، اللہ تو آپ کے ساتھ ہے. تو ہمیشہ ہر پرابلم میں ہمت ہارنے کی بجائے، نا امید ہونے کی بجائے یہ سوچیں کہ اللہ تو آپ کے ساتھ ہے. تین باتیں اگر ان پر عمل کریں گے تو نیگیٹو سے پازیٹیو ایموشنز کی طرف ہم جا سکتے ہیں،
اور انشاءاللہ خوشی اور سکون حاصل کر سکتے ہیں. پہلی چیز ہے نماز، کہ نماز میں اللہ سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، اور ہم نے ابھی دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو. تو سب سے پہلی چیز نماز. دوسرا قرآن کی تلاوت کرنے سے، قرآن میں غور و تدبر کرنے سے اللہ کے میسیجز کو ہم سمجھیں گے جب ہم قرآن میں تدبر اور تذکر کریں گے. تو کیونکہ قرآن پورا کا پورا اللہ کا میسیج ہے، اللہ کے پیغامات سے، اللہ کے احکامات سے بھرا پڑا ہے. اور جب ہم اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. اور ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ ہم ان نیگیٹو ایموشنز سے نکل کر پازیٹیو ایموشنز کی طرف چلے آئیں گے. جب قرآن پڑھیں گے تو وہاں پر ہم انبیاء اکرام اور نیک لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان پر بھی مشکلات آئی اور انہوں نے کس طرح سے مقابلہ کیا، اللہ کی مدد کیسے آئی ان پر. تو اس سے ہم کو بھی ہمت ملے گی. تو قرآن میں تدبر اور تذکر کر کے چپ چاپ سے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنا ہے. تبھی یہ ممکن ہوگا کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے گا. تیسری چیز دعا. اللہ سے مانگیں، اللہ سے بات کریں، اپنے معاملات کو اللہ کے سامنے رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ پر توکل رکھیں، وہی ہمارے کاموں کو بنانے والا ہے. تو بے شک اس بات پر پورا یقین رکھتے ہوئے پریشانیوں میں بھی پازیٹیو تھنکنگ سے کام لینا ہے ہم نے. پانچویں کوالٹی جو ہم نے ہماری پرسنالٹی میں لانی ہے وہ ہے سیلف ایویلویشن، خود کا احتساب. اپنی اصلاح کے لیے یعنی سیلف کریکشن کے لیے سیلف ایویلویشن کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اپنی ذات کی حقیقت کو پہچانیں. میں کون ہوں؟ نو یور سیلف. اپنی قابلیتوں پر فخر کرنے کی بجائے، کیونکہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ قابلیتیں، خوبیاں دی ہیں، تو ان قابلیتوں پر فخر کرنے کی بجائے ان کو تعمیری کاموں میں صرف کریں. تو اگر آپ اس طرح سے کنسٹرکٹیو ورک کریں گے بجائے اس کے کہ ڈسٹرکٹیو ورک کریں، تو اس سے جو ہے آپ کی اپنی ذات کو بہت سارے فائدے ہوں گے. عموماً انسان خود کے لیے وکیل اور دوسروں کے لیے جج بن جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ڈونٹ بی ججمنٹل. سیلف اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے. دوسروں کی برائیاں ڈھونڈنے کی بجائے اپنی کمیوں کی اصلاح کی فکر کریں. اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں، میں کیا ہوں، میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، ہم جانتے ہیں. تو اب تک میں نے جو ہے وہ اپنے رائٹ سائڈ والے پلڑے کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے اور لیفٹ سائڈ کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے. قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے جاؤں گی، جا کر کے کھڑی ہوں گی، میرا نام اعمال جب کھول دیا جائے گا تو اس رجسٹر میں مجھے کیا ملنے والا ہے، اس حساب سے میری اپنی تیاری کیا ہے. ایسا کرنے سے جتنا وقت ہم دوسروں کی برائیوں کو ڈھونڈنے میں لگاتے ہیں، اتنا ہی وقت پھر ہم اپنے آپ کی کے کریکشن میں لگائیں گے. اپنی کمیوں کو ڈھونڈ کر کے ان کو صحیح کرنے میں، ان کی اصلاح کرنے میں لگائیں گے، اور یہ قیامت کے حساب سے ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو آپ اپنے آپ کو چیک کریں، آپ قرآن اور حدیث کے حساب سے کہاں ہیں، کتنا عمل کیا ہے آپ نے، کتنی معلومات ہے آپ کو. معلومات نہیں ہے، وقت نکالیں، علم حاصل کریں، اور اس علم کو، اس نالج کو پریکٹیکلی عمل کر کے اپنے آپ کی جنت کی تیاری کریں. اپنی پیدائش کا مقصد جانیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتے ہیں
کہ وہی تو ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے، یعنی موت اور زندگی دینے والا وہ اللہ تعالیٰ، تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے۔ تو یعنی اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں بہتر عمل کر رہی ہوں یا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تم کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ یہ دیکھے کہ تم میں سے کون احسن عملا کر کے آ رہا ہے۔ مان لیں اگر دنیا میں سب آپ سے خوش ہیں اور اللہ آپ سے راضی نہیں ہے، تو کیا آپ نے کچھ حاصل کیا؟ نہیں۔ لیکن اگر اللہ آپ سے راضی ہو جائے تو دوسروں کی خوشی پھر کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اپنی شخصیت کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہتر بنانے کی کوشش کرنا ہے ہم نے۔ شکایتیں کرنا چھوڑ دیں، ایک کمپلین باکس بن کے رہ جاتے ہیں پھر ہم۔ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ دینے والے بنیں۔ ایکسکیوزز کے ذریعے اپنی وکالت ہرگز نہ کریں۔ اپنے آپ کو چیک کریں اس حدیث کے حساب سے۔ ہم نے پارٹ 1 میں یہ حدیث دیکھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ حدیث اس طرح سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک انگلی کو اگر سمندر میں ڈبو کر کے نکالا جائے تو اس انگلی میں پانی کتنا آتا ہے؟ ایک ڈراپ۔ تو کہتے ہیں یہ دنیا کی زندگی ہے، اور وہ جو پورا کا پورا سمندر جس کے ان لمیٹڈ ڈراپس آپ کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، وہ پوری آخرت ہے۔ تو پھر ہم کو زیادہ محنت کس لیے کرنی ہے؟ آخرت کی زندگی کے لیے نا۔ تو اپنے آپ کو چیک کریں، میرا صبح سے شام تک کا عمل اس دنیا کی زندگی یعنی ایک ڈراپ کے لیے ہے، یا میں ان لمیٹڈ ڈراپس یعنی آخرت کے لیے کوشش کر لوں؟ یہ صبح سے لے کے شام جو میرا ہو رہا ہے، تو اس میں میں کیا کر رہی ہوں، یہ چیک کرنا ہے اپنے آپ کو ہم نے۔ چھٹے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں ہم، اور یہ 6th جو ہے یہ سیلف کانفیڈنس ہے۔ سیلف کانفیڈنس کا مطلب ہوتا ہے اپنی قابلیتوں پر بھروسہ رکھنا، لیکن اگر یہ بڑھ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اوور کانفیڈنس، کچھ زیادہ ہی بھروسہ کر لینا۔ وہیں سیلف اسٹیم کیا ہوتا ہے؟ دراصل یہ ایک لیٹن ورڈ سے آتا ہے اسٹیم، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ایسٹیمیٹ۔ سیلف اسٹیم از ہاؤ یو ایسٹیمیٹ یور سیلف، آپ اپنے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ تو یہ لو نہیں ہونا چاہیے، اگلی سلائیڈ میں ہم اس کو بھی دیکھیں گے۔ وہیں اگر یہ زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایگو بن جاتا ہے، ایک ایسا انسان جو انا پرست ہوتا ہے، وہ صرف آئی می مائی سیلف، اس کی ہر چیز کا دائرہ صرف اپنے آپ کے گرد گھومتا ہے۔ تو یہ تو پھر شیطانی خصلت ہوگی، اس سے بھی بچنا ہوگا ہم کو۔ لیکن اگر لو سیلف اسٹیم ہے تو یہ بھی پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ اپنے سیلف اسٹیم کو برقرار رکھنا ہے ہم نے۔ اگر ہم اس کو صحیح لیول پر نہیں رکھ پائے، اگر وہ لو لیول پر چلا گیا، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ ہم نا امید رہنے لگ جاتے ہیں۔ امید ہم کو کسی بھی چیز میں دکھائی نہیں دیتی۔ پھر کوشش بھی ہم ہر چیز میں کم کرتے ہیں کیونکہ امید ہی نہیں رہتی۔ اس وجہ سے جو ہے وہ انزائٹی پھر ہماری بڑھنے لگ جاتی ہے کہ اب جب کچھ کیا ہی نہیں ہے تو obviously رزلٹ کیا آنا ہے۔ پھر مان لو اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے اور اس نے جو ہے وہ پہلے سے پڑھائی نہیں کی، تو اب اس نے پہلے ہی جو ہے وہ یہ سمجھ لیا کہ مجھ میں تو اب اتنی کیپیسٹی ہے ہی نہیں کہ بس 1-2 مہینہ رہ گیا اور میں کیسے ایگزام کے لیے تیاری کر پاؤں گا۔ نہیں، اپنی قابلیتوں پر بھروسہ رکھتے ہوئے میکزیمم ٹائم جو ہے اسٹڈیز میں لگا کر کے وہ ضرور جو ہے وہ واپس آ سکتا ہے اور اچھے نمبرات حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس نے پہلے ہی جو ہے وہ یہ نیگیٹو ازمپشنز اپنے آپ میں ڈال رکھے ہیں، اس کے نیگیٹو ایکسپیکٹنسیز ہو گئی ہیں، تو اب
وہ لو ایفرٹس یعنی کہ کوشش ہی کم کرے گا اور انزائٹی اس کی ہائی ہو جائے گی. اب جب ایسا ہوگا تو آبویس سی بات ہے کہ فیلئر یعنی ناکامی اس کے ہاتھ لگے گی اور پھر وہ اپنے آپ کو بلیم کرنا، اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دے گا اور اس سے جو ہے وہ اس کا سیلف اسٹیم اور لو ہو جائے گا. تو اس سے کیسے بچا جائے؟ تو ایک بیلنس چارٹ ہم دیکھیں گے سیلف کانفیڈنس کا کہ سیلف اسٹیم جو ہوتا ہے یعنی اپنی ایبیلیٹیز، اپنی ورتھ کو پہچاننا، وہ ضرور ہمارے اپنے آپ میں ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ زیادہ ہو گیا کہ نہیں میں تو بہت کچھ ہوں، مجھ میں تو بہت ایبیلیٹیز ہیں، ایکچولی جتنی ایبیلیٹیز ہیں اس سے زیادہ اپنے آپ کو سمجھنا، تو پھر وہ اوور کانفیڈنس ہو جائے گا اور یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا. اسی طرح سے سیلف رسپیکٹ جو ہے، اپنے آپ کی رسپیکٹ کرنا سیکھیں. اللہ نے مجھے قابلیتیں دی ہیں، اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، میرے پاس دماغ ہے اور اگر میں سوچوں گی اور اللہ سے مدد مانگوں گی تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی. اس طرح سے اگر آگے بڑھیں گے سیلف رسپیکٹ کے ساتھ میں تو ہم بہترین طور پر اپنی شخصیت کو بھی نکھار سکتے ہیں اور اپنی زندگی کے معاملات کو بھی. لیکن یہی سیلف رسپیکٹ اگر حد سے زیادہ کسی انسان میں بڑھ جاتی ہے تو وہ ایگو کی طرف جاتی ہے اور یہ پھر خرابی کا باعث بنتی ہے. انا پرست انسان جو ہوتا ہے پھر اس کو دوسروں کا خیال کبھی نہیں آتا. تو سیلف کانفیڈنس یہ ہے کہ ہم کو اپنے آپ میں سیلف اسٹیم اور سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ برقرار رکھنا ہے اور اوور کانفیڈنس اور ایگو ان دونوں کو اپنے آپ سے دور رکھنا ہے. سیونتھ کوالٹی جو ہم نے اپنانی ہوگی وہ ہوگی ٹائم مینجمنٹ، یعنی وقت کی منصوبہ بندی. وقت کی قدر کرنا ہے کیونکہ وقت قیمتی ہے، یہ انمول ہے. ہم کہیں کسی دکان پر جا کر کے پیسے دے کر کے وقت کو خرید سکتے ہیں کیا؟ نہیں. جبکہ بہت ساری مہنگی سے مہنگی چیزیں ہم خرید سکتے ہیں لیکن وقت کو نہیں خرید سکتے، یہ اتنا زیادہ قیمتی ہے. وقت برباد کرنے سے بچیں. اللہ نے سورۃ العصر میں وقت کی قسم کھائی ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے ہی کسی بھی چیز کی قسم کھا لیں گے کیا؟ نہیں، ضرور وہ چیز امپورٹنٹ ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کھائی، اس سے ہم کو سمجھ آنا چاہیے کہ وقت کتنا اہم ہے. وہیں ترمذی کی حدیث میں ہم کو ملتا ہے کہ قیامت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک سے 5 سوالات پوچھیں گے اور جب تک بندہ جواب نہیں دے گا اس بندے کے پیر اپنی جگہ سے نہیں ہل پائیں گے. تو یہ 5 سوالات کون سے؟ اس میں سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو وقت، جو زندگی، جو لائف ہم نے آپ کو دی تھی وہ آپ نے کیسے گزاری. یعنی جو وقت، جو ٹائم اللہ نے آپ کو دیا تھا اس ٹائم کو آپ نے برابر سے مینیج کیا یا نہیں، یا بس ایسے ہی بس گزار لیا، یا اپنے وقت کو برباد کیا، اپنے ٹائم کو ویسٹ کیا. اس متعلق ہم سے سوال ہونے والا ہے. تو پھر کیا اس سوال کے جواب کی تیاری ہم نے نہیں کرنی ہے؟ بالکل کرنی ہے. وقت برباد کرنا موت سے زیادہ برا. ابن قیم بتاتے ہیں کہ موت آپ کو دنیا سے الگ کرتی ہے لیکن جب آپ وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اللہ سے الگ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہوگا؟ ڈیلی اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا ہوگا. 5 وقت کی نمازوں کا برابر وقت، اللہ کے کلام یعنی قرآن کی تلاوت، قرآن میں غور و فکر، جو اللہ نے کہا قرآن میں کہ قرآن میں غور و فکر کریں، تدبر کرنا ہے، تذکر کرنا ہے. تو ان کے لیے وقت نکالنا ہے ہم نے. اور والدین کی خدمت، اولاد کی تربیت، خدمت خلق، ان
सारी बातों पर हमने ध्यान देना है, यानी हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों के लिए वक्त होना चाहिए, दोनों के लिए वक्त हमको डिवाइड करना होगा बराबर से, एक टाइम शेड्यूल बनाकर, और फिर उसके हिसाब से जो है वो हमने अमल करना होगा। ये हदीस हमको बता रही है कि 5 चीज़ों का पास से पहले फ़ायदा उठाएं। जवानी का बुढ़ापे से पहले, तंदुरुस्ती का बीमारी से पहले, दौलत का गरीबी से पहले, फरागत का मसरूफियत से पहले, और ज़िंदगी का मौत से पहले। यानी अल्लाह ने अगर आपको जवानी दी है, अगर आप फ़िलहाल यंग स्टेज पर हैं, तो इससे पहले कि बुढ़ापा आए और आपके हाथों पैरों की ताकत ख़त्म होने लगे, आप इस जवानी से फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा इबादत करें, ज़्यादा सोशल वर्क जैसे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमको मिलता है वो करें। उसी तरह तंदुरुस्ती का बीमारी से पहले, तो अगर आप आज सेहतमंद हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें कि अल्लाह ने कोई बीमारी आपको नहीं दी है। तो अगर आप तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं, तो बहुत अच्छे से सारी इबादत को बजा लाएं। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो हर रुकन को इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ अदा करें, लंबे सुजूद करें, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे लोग जो है वो फिर बीमारी में मुब्तला होते हैं, घुटनों के दर्द वगैरह में, फिर वो सजदा भी ठीक से नहीं कर पाते। उसी तरह तीसरी बात बताई गई दौलत का गरीबी से पहले, अगर आपको अल्लाह ने माल दिया है तो उसको लोगों पर खर्च करने वाले बने, ज़रूरतमंदों पर खर्च करने वाले बने। अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो ज़रूरत के वक्त अल्लाह की मदद आपको ज़रूर मिलेगी। उसी तरह फरागत का मसरूफियत से पहले, कुछ लोग अब लॉकडाउन चल रहा है तो बिल्कुल फारिग ही हैं, फ्री टाइम है बस उनके पास, तो मोबाइल लेके बैठे हैं या सोते पड़े हैं। तो ध्यान रखें कि यह हदीस हमको बता रही है कि इससे पहले कि आप मसरूफ़ हो जाएं, कि जब ऐसा होता है फिर जिम्मेदारियां या बाज़ औक़ात परेशानियां, इसमें इंसान बहुत ज़्यादा जो है वो मसरूफ़ हो जाता है। तो फरागत का मसरूफियत से पहले अगर आपके पास अभी फ्री टाइम है तो उस फ्री टाइम को आप इबादत में, कुरान की तिलावत में, ज़िक्र व अस्कार में, अहादीस को पढ़ने और समझने में ज़रूर लगाएं। उसी तरह ज़िंदगी का मौत से पहले, यानी ये जो ज़िंदगी, ये जो टाइम हमको मिला है, इससे पहले कि मौत आए, इस टाइम का सही इस्तेमाल करके अल्लाह से अपने आप को जोड़ना, अपने गुनाहों के लिए इस्तग़फ़ार करना, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों की तरफ अपने आप को ले करके जाना, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने ध्यान देनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 2 नेमतों का फ़ायदा नहीं उठाते, सेहत और फारिग वक्त। तो अगर अल्लाह ने आपको सेहत दी है और अल्लाह ने अगर आपको फारिग वक्त दिया है, आपके पास अगर टाइम है, फ्री टाइम है, तो उसको अल्लाह की याद में और अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारना है हमने। लोगों तक किस तरह, अगर आपने मान लीजिए फ्री टाइम में नॉलेज हासिल कर लिया कुरान और हदीस का, तो उसको सिर्फ अपने आप तक नहीं रखना है, बल्कि फिर और वक्त निकालना है और फिर उस नॉलेज को, उस इल्म को हमको लोगों तक पहुंचाना है। बुखारी की हदीस हमको मिलती है, बल्लिगु अन्नी वलो आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से अगर एक आयत ही आपको पता है। तो आप खुद जाने, पहले खुद जानना होगा, आप खुद जाने कुरान को, अहादीस को, उन पर अमल करें और उसको लोगों तक पहुंचाना होगा हमको। तो इसके लिए वक्त, टाइम दरकार होगा, और वो टाइम जो है वो ये ना बोलें कि मैं मसरूफ़ थी, बल्कि अपने टाइम को इस तरह से डिवाइड करना कि हर काम जो है वो हम कर सकें, और जब अल्लाह के सामने खड़े होंगे, जब वो अल्लाह सवाल करने वाला है आखिरत के दिन कि वक्त, जो टाइम, जो लाइफ, जो ज़िंदगी मैंने आपको दी थी उसको आपने कैसे गुजारा, तो उसका जवाब हमसे बन पड़े, कुछ जवाब हो हमारे पास, हमारे नाम अमाल में कुछ दर्ज हो, इसकी फ़िक्र करना है हमने। आठवीं जो क्वालिटी हमारी पर्सनालिटी में होनी चाहिए वो है बॉडी लैंग्वेज, जिस्मानी रवैया। आप किस तरह से अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, इसमें बॉडी लैंग्वेज में ये चीज़ भी आती है। फिर आप
آپ کا لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، یہ بھی اس میں آتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر دو تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں. ایک ایسا شخص ہے جو بالکل سیدھے کھڑا ہے، اور ایک ایسا ہے جو جھکا ہوا ہے، شاید ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہا ہے. تو یہ پوسچرز دیکھ کر ہی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو رائٹ سائڈ پہ شخص ہے وہ صحت مند ہے. کچھ لوگ پھر اس کو دیکھ کر بولیں گے کہ یہ شخص ایکسرسائزز کرتا ہے. وہیں کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ جو لیفٹ والا ہے یہ بیمار دکھ رہا ہے، یا شاید یہ ایکسرسائز نہیں کرتا. یا کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ یہ خوب پریشان دکھ رہا ہے، جھکا جھکا سا، ایسا لگ رہا ہے کہ بہت سلو چل رہا ہے. اس طرح ہے نا. بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے تن کے چلتے ہیں کہ دور سے سمجھ آتا ہے کہ یہ اکڑ رکھنے والا شخص ہے. یہ باڈی لینگویج جو ہے یہ یونیورسل اور نیچرل فینومینن ہے. ہر بچہ سب سے پہلے اسی کو سیکھتا ہے. 55% سے بھی زیادہ بات چیت جو ہے وہ باڈی لینگویج سے کی جا سکتی ہے. تو اور عموماً ہوتی بھی ہے اس سے. تو اس لیے آپ اس کو امپروو کیجیے. اپنے رویے سے لوگوں کو مایوس کرنے کی بجائے اپنے آپ میں خوشگوار تبدیلی لائیں. منہ ٹیڑھا کرنا، کسی کے خلاف محفل میں اشارے کرنا، اشاروں میں مذاق اڑانا، ان سب سے ہم کو بچنا ہے. دوسروں کے احساسات کو ہم نے سمجھنا ہے. ایک ہلکی سی جو ہے وہ کندھے پر تھپکی اگر کوئی پریشان ہے تو، اور اس کو یہ کہنا کوئی بات نہیں، اللہ ضرور مدد کرے گا، آپ کی پریشانیاں ضرور حل ہو جائیں گی، یہ بہت زیادہ پازیٹیوٹی دیتے ہیں سامنے والے شخص کو. یہ یاد رکھیں آپ. ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور لوگوں سے اچھا برتاؤ کرو. تو آپ کا سلوک لوگوں کے ساتھ میں کیسا ہے، آپ کی باڈی لینگویج کیسی ہے، آپ کا رویہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، اس کو ہم نے چیک کرنا ہوگا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت میں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو ان ساری باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے ہمارے لیے. 9th پوائنٹ ہے ذمہ داری، رسپانسبلٹی. اپنی ہر ذمہ داری کو بخوبی نبھانا ہے، کیونکہ ذمہ داری سے متعلق اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا. یہ جو حدیث صحیح مسلم کی آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں سے ہر ایک راعی ہے، ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری سے متعلق سوال کیا جائے گا. اگر وہ بادشاہ ہے تو اس سے اس کی رعایا کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں کہ ان کے رائٹس، ان کے حقوق اس نے ادا کیا یا نہیں، وہ پوچھا جائے گا، ہے نا. مالک ہے تو اس سے نوکر کے بارے میں پوچھا جائے گا. گھر کا جو ہیڈ ہے اس آدمی سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے فیملی ممبرس کی رسپانسبلٹی برابر سے ادا کی یا نہیں. اور ہم عورتوں سے جو ہے وہ اپنے شوہروں کے گھروں سے متعلق اور اپنی بچوں سے متعلق پوچھا جائے گا. تو آپ اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھیں. اگر آپ بیٹی ہیں تو جانیں اللہ نے کیا ذمہ داری بتائی ہے آپ کو. اگر آپ بہن ہیں تو آپ کو اللہ نے کیا ڈیوٹی کرنے کے لیے کہا ہے. اگر آپ بیوی ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کے گھر کی حفاظت کرنا. اگر آپ ماں ہیں تو آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ کے بچوں کی جو ہے وہ تربیت کرنا. پیرنٹنگ بہت اچھے انداز میں ہونا چاہیے، اور پیرنٹنگ کے ٹپس جو ہیں وہ ہم کو قرآن اور حدیث اور سیرت کی کتابوں میں بہت زیادہ ملتے ہیں. انشاءاللہ ایک لیکچر ہم اس پر بھی آئندہ رکھنے کی کوشش کریں گے. آخری پوائنٹ پر ہم آتے ہیں اور وہ ہے اسٹریس مینجمنٹ. ذہنی تناؤ کا مقابلہ کیسے کیا جائے.
اسٹریس یعنی کہ ذہنی تناؤ اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی مشکل میں پڑ جاتے ہیں. مشکلات میں ذہنی، جسمانی اور جذباتی تبدیلیاں ہمارے جسم میں ہوتی ہی ہیں. اسٹریس یہ جانیں کہ ہر ایک کی زندگی میں ہوتا ہے، لیکن اس کو مینیج کیسے کیا جائے یہ جاننے سے زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. سورہ بقرہ میں یہ آیت ہم کو ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مالی نقصان سے، جانی نقصان سے، پھلوں کی کمی سے، لیکن صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. تو جب اللہ کہہ رہے ہیں اس آیت میں کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تو پھر ہم کو یہ مان لینا ہے کہ میری آزمائش تو ہو کر رہے گی. اب یہاں 5 باتوں سے بتایا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے 5 باتوں سے آزمائش ہو سکتا ہے 4 باتوں میں ہو سکتا ہے 3 میں ہو. اللہ نے جو ہماری تقدیر میں لکھ رکھا ہے، اللہ جو چاہتا ہے کہ جس طرح سے وہ ہم کو آزمائے، تو آزمائش تو پھر ہماری ہو کر رہے گی. وہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 214 میں فرماتا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ آزمائش کے بغیر تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یعنی اگر جنت میں جانا ہے تو ٹیسٹ، ٹرائلز، آزمائشیں، ان سے گزرنا ہوگا. یعنی آزمائش ہوگی ضرور. اب ہم کو یہ سوچنا ہے کہ جب اللہ آزما رہا ہے تو میرا رسپانس کیا ہے، میں کیسے رسپونڈ کر رہی ہوں. میں اللہ سے رجوع کرتی ہوں پریشان ہونے پر، یا شیطان کے وسوسوں سے زیادہ پریشانی میں چلی جا رہی ہوں. تو یہ سیلف چیک بار بار ہر پریشانی کے وقت. بخاری کی اس حدیث سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے آزمائشوں میں ڈالتا ہے. پریشانیوں میں غمگین ہونا یا رونا غلط نہیں، یہ الاؤڈ ہے. پریشانی ہے اور اس میں انسان غمگین بھی ہوتا ہے، بعض اوقات مسائل زیادہ ہوتے ہیں تو انسان رونے بھی لگتا ہے. لیکن مشکل حالات میں اپنی زبان اور عمل پر کنٹرول ضروری ہے. زبان سے ناشکری والے الفاظ بالکل نہ آئیں، اللہ سے نا امیدی والے الفاظ نہ آئیں. اسی طرح سے اپنے عمل سے بھی جو ہے وہ صرف ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں. ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ، یہ جو توحید ہے نا، جو بیس ہے اسلام کا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اللہ کے علاوہ پریشانی میں ہیں اور اللہ کے علاوہ کہیں اور جا کر کے مانگ رہے ہیں کسی اور دروازے پر، تو پھر یہ غلط ہو جائے گا. تو مشکل حالات میں اپنی زبان اور عمل پر کنٹرول رکھنا ضروری. اللہ سے نا امیدی، دوسروں کو یا اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا، یہ سب غلط. یہ کام ہم نے نہیں کرنا ہے. بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جب پریشانی آتی ہے پھر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور پھر بعض لوگ ایسی حالت میں جو ہے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، خودکشی کی کوشش کرتے ہیں. تو یا بعض لوگ جو ہیں پھر دوسروں کو نقصان پہنچانے لگ جاتے ہیں. یہ سب چیزیں غلط ہیں. یہ جانیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ بہترین پلانر ہے. لوگ پلان کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پلان کرتا ہے اور اللہ بہترین پلانر ہے. تو آپ کی زندگی میں جو بھی آیا ہے وہ اللہ کی پلاننگ کے بغیر نہیں آیا ہے، چاہے وہ خوشیاں ہیں چاہے وہ پریشانیاں ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بہترین پلانر ہیں، تو پھر ہم کو یہ ماننا ہوگا اور انتظار کرنا ہوگا صبر کے ساتھ، اللہ پر توکل رکھتے ہوئے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے انتظار کرنا ہوگا کہ اللہ نے میرے لیے جو بہترین چیز پلان کی ہے وہ مجھے ضرور ملے گی. پریشانی کے وقت ہمت نہیں ہارنی ہے. یہ دنیا کی تکلیفیں عارضی ہیں. یہ جو دنیا ہے یہ دنیا بھی ٹیمپرری، اور دنیا کے پین جو ہیں وہ بھی ٹیمپرری ہیں. صبر سے اپنی پریشانیوں کو ہم ہینڈل کریں گے اور اس پر اللہ ہم کو ضرور بہترین اجر دے گا. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ تم ہمت نہ ہارو اور غم بھی نہ کرو.
ولا تہینوا ولا تحزنوا. تو اللہ سے نا امید نہ ہوتے ہوئے، ہمت نہ ہارتے ہوئے، غم نہ کرتے ہوئے، اللہ سے ہر حال میں بہتر چیز کی امید کرنا ہے ہم نے. یہ جو ڈپریشن جس کی بات ابھی ہم کر رہے تھے نا، کہ پھر لوگ پریشانیوں کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ غلط جگہ پہ چلا جاتا ہے. ہماری توجہ ڈپریشن کی وجہ سے اللہ سے ہٹ کر دنیاوی چیزوں کی طرف ہو جاتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم آس پاس ناکامی کو دیکھتے ہیں، کیونکہ دنیاوی چیزیں ہیں، دنیاوی لوگوں سے بعض اوقات ہم کو کوآپریشن نہیں ملتا، بعض اوقات دنیاوی مال میں ہم کو کچھ نقصان ہو جاتا ہے. تو کیونکہ ہمارا فوکس اللہ کی طرف نہیں تھا، ہماری توجہ اللہ کی طرف نہیں تھی، اس دنیاوی چیزوں کی طرف تھی، تو اس وجہ سے آس پاس جب ہم کو ناکامی دکھتی ہے تو ہم نا امید ہونے لگتے ہیں. اور کیونکہ ہمارا فوکس سارا کا سارا وہ دنیا اور دنیا کی چیزیں تھیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہیں سے ہم کو پازیٹیوٹی ملے، اور جب وہاں سے نہیں ملتی تو پھر ہم نا امید ہو کر ذہنی تناؤ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ہم کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ اللہ نے مشکل میں ڈالا ہے، اور وہی اللہ اس مشکل سے مجھے نکالے گا بھی. اس لیے میرا فوکس، میری توجہ، میرا اٹینشن اللہ کی طرف ہمیشہ ہو، نہ صرف پریشانی میں بلکہ ہمیشہ اللہ کی طرف میری توجہ ہو. ٹھیک. اسلام اس کا بہترین سلوشن بھی پیش کرتا ہے کہ اگر آپ مشکلات کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے ذہنی تناؤ میں مبتلا ہیں، اگر آپ سٹریس کا شکار ہیں، تو آپ کیا کیجئے گا؟ آپ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کی طرف لوٹیے. ڈپریشن سے بہت حد تک بچا جا سکتا ہے، کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، جیسے میں پہلے بھی بتا رہی تھی، کہ اس میں پھر ہم پیپل آف قرآن میں جو انبیاء اکرام اور نیک لوگوں کا ذکر ہے، ان کے بارے میں پھر ہم قرآن میں تدبر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر اس سے ہم یہ نصیحت حاصل کرتے ہیں کہ اللہ نے کیسے اپنے نیک بندوں کا امتحان تو لیا، ان کو آزمائشوں میں تو ڈالا، لیکن پھر جب وہ ثابت قدم رہے تو ان کی ثابت قدم پر ان کو بہترین انعام سے بھی نوازا گیا. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے قرآن میں کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. تو پریشانی ہے، آپ قرآن کھولیں، پورا کا پورا قرآن اللہ کے میسیجز ہیں، اللہ کے پیغامات ہیں، ان کو پڑھیں. اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، تو آپ سٹریس سے نکل آئیں گے باہر. آپ پریشان ہیں، ذہنی تناؤ میں ہیں، مشکلات میں ہیں یا بے چین ہیں، ہر حال میں، ہر پریشانی کے وقت آپ اللہ سے رجوع کریں. اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں. تو اپنے دلوں کو سیٹسفائیڈ رکھنے کے لیے، مطمئن رکھنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا بہت زیادہ ضروری. اللہ سے دعا کریں. دعا کی قبولیت کے بارے میں 3 باتیں ہم کو ملتی ہیں کہ دعا یا تو فوراً قبول ہوتی ہے، یا کچھ دیر کے بعد قبول ہوتی ہے، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ اس کے بدلے کچھ اور ہم کو دے دیتا ہے. تو اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور اگر اللہ پر بھروسہ ہوگا تو آپ یہ جانیں گے کہ اللہ کبھی ہماری کسی پکار میں نو کا جواب نہیں ملتا، اللہ کی طرف سے نا کا جواب نہیں ملتا، بلکہ اللہ ہماری پکار کو سنتا ضرور ہے. ٹھیک. اللہ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے. وہیں قرآن میں دوسری جگہ کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں. تو پھر جب اللہ محبت کریں گے ہمارے ساتھ، تو پھر تو ہمارے ساتھ میں سب کچھ اچھا ہی اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں ہم سے، یعنی ہماری اپنی ممی سے بھی زیادہ. اگر ہم خود
ماں بن چکے ہیں تو ہم یہ سمجھ پا رہے ہوں گے کہ ہم کو کتنی زیادہ محبت ہے ہماری اولادوں سے. تو پھر سوچیں کہ اس سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ ہم سے کرتے ہیں. تو اگر جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ کوئی بھی پریشانی اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر ہم تک نہیں پہنچتی، تو پھر وہ اگر پریشانی ہم تک پہنچی ہے اور اس کا سلوشن بھی جب اللہ ہی تعالیٰ دینے والے ہیں اور وہ ہم سے محبت بھی کرتے ہیں، تو پھر کیوں کر ایک مومن جو ہے وہ اللہ سے نا امید ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے. جان لو کہ اللہ کی مدد تو قریب ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن میں. جب اس طرح سے پازیٹیوٹی کے ساتھ اللہ سے جڑیں گے تو شکر گزاری کے ساتھ مطمئن رہیں گے ہم ساری زندگی. یاد رکھیں، آپ اسٹریسڈ ہیں تو ذہن میں بہت زیادہ تناؤ محسوس کرتے ہیں، لیکن ہم کہیں گے کیوں آپ اتنا سیریس بن رہے ہیں؟ مسکرائیے جی، مسکرانا تو سنت ہے. آپ بالکل اسٹریس میں نہ پڑیں. ڈونٹ اسٹریس، ڈو یور بیسٹ، فرگیٹ دا ریسٹ. یعنی آپ بالکل پریشانی میں، ذہنی تناؤ میں نہ جائیں. آپ کی طرف سے بہترین کوشش کریں اور پھر ہم کہیں گے اس کو اللہ پر چھوڑ دیں. اللہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بہترین رزلٹ، اس کا بہترین نتیجہ بھی آپ کو دے گا. یہ جانیں کہ اسلام جو ہے دا ریلیجن آف پازیٹیو تھنکنگ اینڈ بیلنسڈ سیلف اسٹیم. اسلام آپ کی شخصیت کو سنوارتا ہے اور بہتر زندگی جینے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. اسلام از دا پازیٹیو وے آف لائف. اسلام از دا ریلیجن آف نیچر، دین الفطر ہے وہ. اسلام از دا ریلیجن آف بیلنس، دین المیزان ہے اسلام. اسلام از دا ریلیجن آف ماڈریشن، دین الوسط. اسلام از دا ریلیجن آف بیلنسڈ سیلف اسٹیم. قرآن از اے پازیٹیو گائیڈنس اینڈ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم is a positive role model for humanity and mercy for the mankind. بس اس کو جانیں. اگر اس کو آپ نے سمجھا تو انشاءاللہ تعالی آپ پھر اپنی، میں سمجھتی ہوں کہ اپنی شخصیت میں ایسا بدلاؤ لانے کی ضرور کوشش کریں گے کہ جو آپ کی شخصیت کو چار چاند لگا دے گا. اچھا، پارٹ 1 پارٹ 2 ہم نے دونوں بھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا دیکھا. بہت ساری نالج، بہت ساری معلومات قرآن اور احادیث کے ذریعے اپنی شخصیت کو سنوارنے سے متعلق ہم نے جانی. صرف معلومات حاصل کرنے سے پرسنالٹی ڈیولپ نہیں ہوگی، بلکہ ہم کو پلاننگ کرنی ہوگی. اگر آپ نے کوئی گول چنا ہے، کوئی گول سلیکٹ کیا ہے، جیسے ہم نے پارٹ 1 کے بگننگ میں ہی یہ گول سیٹ کیا تھا کہ ہم کو جنت حاصل کرنی ہے، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو پھر ہماری شخصیت میں، ہماری پرسنالٹی میں ہم کو کیا بدلاؤ کرنے ہیں، ہم کو ہماری شخصیت سازی کیسے کرنی ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے اور ہم کو جنت میں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم سے کہا تھا کہ جنت الفردوس مانگے آپ جب بھی اللہ سے مانگے، تو وہ جنت الفردوس ہم کو کیسے ملے گی. تو ہم نے بہت ساری معلومات اکٹھا کر لی کہ جس سے جنت ہم کو مل سکتی ہے. اگر یہ جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا جو لیکچر پارٹ 1 ہم نے پچھلی مرتبہ دیکھا تھا اور آج کا پارٹ 2 جو ہم نے دیکھا، تو صرف یہ معلومات حاصل کرنے سے ہماری پرسنالٹی ڈیولپ نہیں ہوگی، بلکہ یہ نالج جو ہم نے گین کی ہے، جو گول ہم نے سیٹ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم کو جو ہے وہ اس پر اب عمل، پریکٹیکلی ڈٹرمینیشن کے ساتھ عمل کرنا ہوگا. تب وہ کامیابی ہم کو ملے گی، وہ گول جو ہم چاہتے ہیں وہ ہم حاصل کر پائیں گے. ورنہ پھر وہ گول تو ایک خواہش ہی ہو کر رہ جائے گی کہ ارے مجھے تو جنت چاہیے اور میں جنت میں جانے والے کام نہیں کر رہی ہوں، تو پھر جنت کیسے ملے گی مجھے. تو یہ ہم نے گول سیٹ کر دیا کہ ہم کو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے
اپنی پرسنالٹی کو بہتر بنانا ہے تاکہ وہ جنت ہم کو مل سکے. تو یہ ہمارا گول سیٹ ہو گیا. اب اس کے لیے پلاننگ, تو پلاننگ وداؤٹ نالج تو نہیں ہوگی, اس لیے یہ ساری نالج ہم نے گین کر دی یہ 2 لیکچرز میں. اب اس نالج کے حساب سے ہم ہمارا پلان بنائیں گے اور پھر جو ہے وہ عمل کرنے پہ لگ جائیں گے. اب پریکٹیکل کا وقت ہے, اب ہم نے عمل کرنا ہے اور اس کو جذبے کے ساتھ. جب اس طرح سے ہم ڈٹرمنیشن کے ساتھ ہمارے گول کو پلاننگ کے ساتھ کریں گے تو کامیابی ملنی ہی ملنی ہے. ایک گارنٹیڈ سکسیس آپ کا انتظار کر رہی ہوگی پھر انشاءاللہ تعالی. یہ دنیا کے جب ایگزامز ہوتے ہیں تو ہم کچھ مہینوں تک یا سال بھر پڑھائی کرتے ہیں اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ڈیٹ مقرر ہوتی ہے جہاں رزلٹس آؤٹ ہو جاتے ہیں, ہے نا. اور ہم عموماً آج ایسا ہو گیا کہ پڑھتے ہی اس لیے ہیں کہ جاب ملے, پیسے کمائیں. تو اس لیے میں نے جو ہے یہ سلائیڈ اس طرح سے رکھی ہے کہ جب رزلٹ ڈے پہ جو لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر جاب ملتی ہے, لیکن وہ جو فیل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو جاب نہیں ملتی. تو پھر ان سے کیا کہا جاتا ہے, کوئی بات نہیں, دل چھوٹا نہ کریں, آپ دوبارہ سے کوشش کریں, دوبارہ ایگزام دیں, پھر رزلٹ آئے گا اور پھر آپ پاس ہوں گے تو آپ کو جاب ملے گی, ہے نا. بالکل یہی ہوتا ہے نا ہمارے دنیا کے جو امتحانات ہوتے ہیں اس میں. اب یہ دیکھیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کا ایگزامینیشن سینٹر ہے. دنیا ہمارے لیے دارالامتحان ہے. تو دنیا میں یہ پورا کا پورا جو وقت ہم گزار رہے ہیں یہ پورا کا پورا ہمارا ایگزام ہے, ایگزامینیشن پیریڈ ہے. اور ہمارا جو رزلٹ ڈے ہوگا وہ یوم آخرت, ججمنٹ ڈے. وہاں جو پاس ہوگا اس کو جنت ملے گی, لیکن جو فیل ہوگا ہم کو پتہ ہے اس کو وہ دوسرا والا آپشن ملے گا, جہنم. اچھا پھر ایسا ہوگا کیا, کوئی بات نہیں, آپ کو سیکنڈ چانس دے دیا جائے گا, نہیں. لیکن ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو دنیا کے امتحان کے لیے کتنے گھنٹوں ہم دیتے ہیں, کتنی کلاسز, کتنی پریکٹس, بہت زیادہ بس دنیا کے امتحان کے لیے. لیکن اس آخرت کے امتحان کے لیے جس میں سیکنڈ چانس بھی نہیں ہے. دنیا کے امتحان کو جو ہم اتنا وقت دے رہے ہیں اس میں سیکنڈ چانس ہے, لیکن آخرت کے امتحان کے لیے سیکنڈ چانس نہیں ہے. صرف ایک موقع دیا ہے, صرف یہ ایک زندگی. تو اس میں پھر ہم نے کوشش کرنا ہے اور اپنے آپ کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش انشاءاللہ تعالی. اس دنیا میں ایگزامز دے کر کے آپ ڈاکٹر یا انجینئر یا آرٹسٹ یا کوئی اور پروفیشنل بن سکتے ہیں, لیکن آخرت کے امتحان کے لیے صرف 2 ہی کیٹیگریز, یا تو آپ ونر ہوں گے, اور اگر ونر ہوں گے تو کون سے آپشن میں جائیں گے ہم جانتے ہیں, ابھی ہم نے دیکھا, یا تو پھر آپ لوزر ہوں گے. تو چلیں اللہ سے اس دعا کے ساتھ آگے بڑھیں گے ہم کہ اللہ تو ہم کو ونر بنا. یہ جو آخرت کا امتحان, یہ جو دنیا ہے جو ہمارا دارالامتحان ہے, اس میں ہم بہترین نمبرات کے ساتھ کامیاب ہو جائیں, اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور پھر ہمارے لیے جنت کا فرمان جاری کرے انشاءاللہ تعالی. ایک کنکلوڈنگ سلائیڈ ہم دیکھیں گے اور اس کو ہم دیکھیں گے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 کے حساب سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں کہتے ہیں کہ یقیناً تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل پرسنالٹی ہے, بہترین نمونہ, اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے, ایک ایسی پرسنالٹی جن کو ہم نے فالو کرنا ہے. اس کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں. تو پھر ان کی زندگی کیسی رہی, کیونکہ ہم یہاں جو بات کر رہے ہیں نا کہ پچھلی سلائیڈ میں بھی ہم نے بولا کہ اللہ تو ہم کو کامیاب کر دے, تو ہم کو ونر بنا دے, تو یہ ہم کس کامیابی, کس سکسیس کی بات کر رہے ہیں. یہ آیت دراصل ہماری کامیابی کی, آخرت کے کامیابی کی چابی ہے. اس میں بہت ساری باتیں چھپی ہیں کہ جس میں کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ ہے, ایگزامپل. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی. تو اگر ہم دیکھیں کچھ امپورٹنٹ جو ہے وہ 8 پوائنٹس میں یہاں پہ ڈسکس کروں گی. سب سے پہلی چیز جو انہوں نے ہم کو سکھائی وہ تھی ریلیشن شپ وتھ اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مضبوط رشتہ رکھنا.
اللہ سے امید، اللہ پر توکل، اللہ پر مضبوط ایمان، یہ اللہ سے ہم کو قریب تر کر دیتا ہے، اور یہ پریکٹیکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کر کے بتایا۔ دوسرا، ریلیشن شپ وتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ محبت اگر ہم کو کسی سے ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اگر ہم کو سب سے زیادہ کسی سے محبت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ ہم کو بتایا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو اشد حب للہ، ان کو اللہ تعالیٰ سے سب سے شدید محبت ہوتی ہے، لیکن بندوں میں اگر ہم کو سب سے زیادہ محبت کرنی ہے تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کے بعد چاہیں آپ والدین، شوہر، آپ کی اولاد، جس سے بھی آپ محبت کریں، ٹھیک۔ وہیں ہم کو اطیع اللہ اور وہ اطیع الرسول کے ذریعے بتایا گیا کہ اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، تو ایسا کرنے سے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ کو بہتر بنائیں گے۔ تیسرا، ریلیشن شپ وتھ ہیومن بینگز، لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک۔ یہاں حقوق العباد کی طرف اشارہ ہے کہ آپ لوگوں سے اچھا سلوک کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے اگر آپ کا سلوک اچھا نہیں ہوگا تو قیامت کے دن کہیں وہ آپ کی نیکیاں مانگتے نہ پھریں۔ چوتھا، ڈیولپمنٹ آف پازیٹیو پرسنالٹی، مثبت سوچ یعنی پازیٹیو تھنکنگ کے ذریعے سے ہم اپنی پرسنالٹی کو پازیٹیو پرسنالٹی بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس سے ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں صحیح طرح کی فیڈ جائے گی، اور پازیٹیوٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے سب کانشیس مائنڈ میں، ادروائز اگر نگیٹو فیڈ بڑھ گیا تو پھر ہم جو ہے وہ ہمارا بیہیویئر بہت الٹا ہو جاتا ہے۔ پھر پانچواں پوائنٹ ہے ایلیمینیشن آف نیگیٹو پرسنالٹی، مثبت جو سوچ ہے اس کو ہماری شخصیت سے نکال دینا، منفی سوچ کو ہماری شخصیت سے نکال دینا اور وہاں مثبت سوچ کو لے آنا۔ یہ اگر نگیٹو تھنکنگ ہوگی تو ہم نا امیدی کی طرف جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا نا امیدی کفر ہے۔ تو اس نگیٹو سوچ کو اپنی پرسنالٹی سے نکال کر کے پھینک دینا، ایلیمینیٹ کرنا۔ چھٹا پوائنٹ، اور رسپانسبلٹی، ہماری ذمہ داری۔ ہم جو بھی پوزیشن پہ ہیں ہماری ذمہ داری کو بھولیں گے نہیں، ذمہ داریوں کو برابر سے اگر نبھائیں گے تو ہماری شخصیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا اور لوگ بھی امپریس ہوں گے انشاءاللہ، اور کسی کو بھی ہماری شخصیت سے پھر کوئی پرابلم نہیں آئے گی، ہماری وجہ سے کوئی پریشان نہیں ہوگا اگر ہماری رسپانسبلٹی ہم ٹھیک طرح سے نبھائیں گے۔ ساتواں، ہمارا مشن، آور مشن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی تم کو پتہ ہے تو دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو ہمارا مشن یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن اور حدیث کا نالج گین کریں اور اس پر خود بھی عمل کریں، اور اس نالج کو، اس علم کو دوسروں کو بھی دیں، دوسروں تک لے کر جائیں، دوسروں تک پہنچائیں، صرف اپنے آپ تک نہ رکھیں۔ خود سمجھنا ہے اور دوسروں کو سمجھانا ہے۔ آٹھواں پوائنٹ، ویژن، آور ویژن، یہ جنت ہونا چاہیے۔ ہر کام کرتے وقت یہ کام کرنے سے اللہ مجھ سے راضی ہوگا یا نہیں، اگر راضی نہیں ہوگا تو مجھے جنت ہی نہیں ملے گی۔ تو ہر کام کرتے وقت ہم ہمارے ویژن کو نہ بھولیں۔ ہماری زندگی میں یا تو اچھے حالات ہوتے ہیں یا برے حالات ہوتے ہیں، یعنی گڈ ٹائمز ہوتے ہیں یا تو پھر ڈیفیکلٹ ٹائمز ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ اگر ہم سے کوئی ہماری رائے پوچھے، ہماری چوائس کہ آپ کو گڈ ٹائمز چاہیے یا ڈیفیکلٹ ٹائمز چاہیے، اچھے حالات یا برے حالات، تو ہم نے حدیث سنی کہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، تو آبویسلی ہم کیا مانگیں گے؟ گڈ ٹائمز، اچھے حالات چاہیے۔ اچھے حالات کیا ہوتے ہیں؟ اچھے حالات کے وقت میں آپ کو خوشیاں مل رہی ہوتی ہیں، آپ کو محبت مل رہی ہوتی ہے آپ کے سارے قریبی رشتہ داروں سے، آپ کو کامیابی ملتی ہے، یہ بھی اچھے حالات ہوتے ہیں۔ پھر اچھے حالات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ خود اعتماد ہوتے ہیں،
کانفیڈنس ہوتا ہے آپ میں، خوشگوار رشتہ داری ہوتی ہے، صحت تندرستی ہوتی ہے آپ کے پاس، ہے نا. وہیں اگر برے حالات، مشکل حالات، ڈیفیکلٹ ٹائمز کی بات کی جائے تو اس میں اس کے الٹا ہوتا ہے. لیکن یعنی خوشیاں نہیں ہوتی، محبت کی کمی ہوتی ہے، یا کامیابی نہیں ملتی، یا رشتہ داری میں مسائل ہوتے ہیں، یا صحت تندرستی نہیں ہوتی، بیماری کی حالت ہوتی ہے. تو پھر مشکل حالات میں انسان کیا کرتا ہے؟ وہ اگر ایمان والا ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہیں میرا ایمان کمزور تو نہیں پڑ گیا. وہ اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ نمازوں کی طرف بھاگتا ہے، وہ ہر چیز، ہر نیکی کے کام میں پابندی کرنے لگ جاتا ہے، وہ تمیز والا بن جاتا ہے، وہ ہر چیز میں کوشش زیادہ کرتا ہے نا. یہی ہوتا ہے نا. لیکن جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو انسان سست ہونے لگ جاتا ہے، وہ ڈسپلن نہیں ہوتا، وہ لاڑ پیار میں سڑے ہوئے ٹائپ کا ویسا ہو جاتا ہے جب اس کو بہت زیادہ پیار ملنے لگ جاتا ہے. جب اس کو کامیابی ملتی ہے تو اس کامیابی کی وجہ سے وہ ایگوئسٹک ہونے لگ جاتا ہے. کانفیڈنس جو ہے وہ سیلف کانفیڈنس بڑھ کر کے وہ ایروگنس کی طرف چلا جاتا ہے، بدتمیز بننے لگ جاتا ہے انسان. وہ اپنی ریلیشن شپس کو گرانٹیڈ، ٹیکن فار گرانٹیڈ لینے لگتا ہے. وہ اپنی ہیلتھ سے بھی پھر کیجول ہونے لگ جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، مطلب اس کو اتنا امپورٹنس سمجھ نہیں آتا کہ یہ صحت ہے میرے پاس، یہ اچھا وقت ہے، مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان پھر جو ہے وہ شکر گزار زیادہ نہیں ہوتا. تو پھر کس وقت میں انسان بہتر ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو، اچھے حالات میں یا برے حالات میں؟ یہ چارٹ دیکھ کر تو ایسا لگ رہا ہے کہ برے حالات میں انسان اپنے آپ کو بہتر پریزنٹ کرتا ہے. یعنی اچھے حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان بدترین پرفارمنس دے رہا ہے، اور برے حالات میں بہترین. گڈ ٹائمس برنگ ورسٹ آؤٹ آف یو اینڈ ڈیفیکلٹ ٹائمس برنگ بیسٹ آؤٹ آف یو. So, if you do what you can do in difficult times, then you will never have difficult times. اگر آپ وہ کام جو ہم نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھا کہ برے حالات میں آپ کر رہے تھے، یعنی اپنے ایمان کو مضبوط کر رہے تھے، اپنی نمازوں کی طرف لپک رہے تھے، نیکیوں کی طرف جا رہے تھے، ہر چیز میں پابندی کے ساتھ آپ عمل کر رہے تھے، آپ ڈسپلن تھے، آپ ہر چیز میں بہترین کوشش کے ذریعے جو ہے وہ اپنے معاملات کو درست کر رہے تھے، تو ہم کہیں گے کہ اگر آپ یہ کام جب آپ کے حالات اچھے ہیں تب بھی کریں گے تو پھر کبھی بھی انشاءاللہ آپ پر برے حالات نہیں آئیں گے. یعنی ہم نے یہ سمجھا کہ حالات برے ہوں یا اچھے، گڈ ٹائم اور بیڈ ٹائم، اللہ ول بی دیر، اللہ ضرور آپ کے ساتھ ہوگا. پریئرز ول بی دیر، نمازیں، دعائیں ہوں گی اللہ تعالیٰ سے. ون ول گیو دا بیسٹ آف ہمسیلف، ہم اپنی طرف سے بہترین دینے کی کوشش کریں گے. ون ول میک اٹ ان ہز نیچر، ہم ہمیشہ بہتر کرنا اپنی عادت بنا لیں گے. اس کا مطلب حالات کیسے بھی ہوں ہمیں بہترین شخصیت بننے کی کوشش کبھی بھی سٹاپ نہیں کرنی ہے، روکنی نہیں ہے. سو بیڈ ٹائمس از اے سسٹم وچ ورکس. برے حالات یہ بالکل پارٹ اینڈ پارسل آف یور لائف آتے رہتے ہیں. اٹ میکس یو بیٹر، یہ آپ کو بہتر بناتے ہیں، یہ آپ کو سکھاتے ہیں کیسے ڈیفیکلٹ سچویشنس کو ہینڈل کیا جائے، فیس کیا جائے. بیوٹیفائی یو، یہ آپ کو خوبصورت بناتے ہیں. پتہ نہیں شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ارے یہ تو اپنے لیکچر میں یہ بول رہے ہیں کہ برے حالات آپ کو خوبصورت بناتے ہیں، جبکہ برے حالات یعنی میں پریشانیوں سے، مشکلات سے گزر رہی ہوں، نیند غائب ہے اور سارے ڈارک سرکلز ہیں، میری بیوٹی تو سب چلی گئی، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ آپ کو بیوٹیفائی کرتے ہیں. میری بہنوں، شاید ایکسٹرنل فیچرز میں تھوڑے سے پریشان ہیں آپ کی مشکلات کی وجہ سے، لیکن یہ جانیں کہ ان مشکلات کی وجہ سے آپ کے گناہ تو جھڑ رہے ہیں نا، تو پھر
جو ہم نے دیکھا تھا پارٹ 1 میں کہ ہماری باڈی تو یہیں رہ جائے گی، قبر میں ہمارے رشتہ دار دفن کر کے آ جائیں گے، لیکن ہماری روح اللہ کے سامنے جا کر کھڑی ہوگی. تو جب ہمارے گناہ جھڑ رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں، تو کیا یہ نہیں ہوگا پھر کہ ہماری روح زیادہ بہتر حالات میں جا کر کے اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی؟ تو کیا یہ ہم کو بیوٹیفائی نہیں کر رہا ہے؟ اٹ میکس یو گلٹر، آپ چمکنے لگ جاتے ہیں. یہ جب مشکل حالات آتے ہیں نا، اور پھر ان حالات کو آپ اگر صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتے ہوئے گزارتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ پھر ایسے لوگوں کی اللہ مدد کرتا ہے کہ ایسی جگہ سے کرتا ہے کہ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا. تو پھر انشاءاللہ ایسی جگہوں سے مدد بھی آتی ہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ آپ چمکنے لگ جاتے ہیں، آپ کا کانفیڈنس اللہ تعالیٰ پر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو بس یہی کہوں گی کہ حالات جیسے بھی ہوں اپنے آپ کو بہتر پریزنٹ کریں. آج جو ہم نے 10 پوائنٹس دیکھے، اگر یہ 10 پوائنٹس ہماری پرسنالٹی میں نہیں ہوں گے تو جو پارٹ 1 میں ہم نے دیکھا تھا انٹرنلی کتنی بھی کوالٹیز ہم میں اچھی ہوں یا ایکسٹرنل فیچرز ہم نے سب سدھار لیے ہیں ہماری پرسنالٹی کے، لیکن ہم کو پرابلم سالونگ سکلز نہیں آتی ہیں، تو پھر ہماری زندگی میں ہم پریشان ہوں گے. لیکن اگر یہ 10 کوالٹیز جس کا ڈسکشن آج کے لیکچر میں ہم نے کیا ہے، ان کو ہم اپنائیں گے تو جو پریشانیاں ہیں ہماری، اس کو ہم ایک چیلنج کے طور پر لیں گے، اور پھر بجائے اس کے کہ ہم 10 سٹیپ ہونے کے، ہم اللہ کی مدد لیتے ہوئے ان سے بہت آسانی سے گزر جائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ایک دعا جو ہم کو قرآن میں ملتی ہے ہماری اپنی اصلاح کے لیے، ہماری اپنی شخصیت کی درستگی کے لیے، ہماری اپنی پرسنالٹی کے ڈیولپمنٹ کے لیے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس کو پڑھیں، اللہ سے دعا کریں. اس دعا کا مطلب ہے، اے اللہ تو میرے دین کو سنوار دے جو میرے معاملے کا محافظ ہے، میری دنیا سنوار دے جس میں میری معیشت ہے، میری آخرت سنوار دے جہاں میں نے لوٹنا ہے، میری زندگی کو ہر بھلائی میں اضافے کا سبب اور موت کو ہر برائی سے راحت کا سبب بنا دے، آمین. آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہر برے کام سے دور کر دے. تو ہماری بہترین شخصیت سازی فرما، ہماری پرسنالٹی ایسی ڈیولپ ہو کہ تو ہم سے راضی ہو جا، اور تو ہمیں اپنی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.